الإسلام ديني ومحمدا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی آج ہم زکوٰۃ کی ان شرائط کے بارے میں جانیں گے جن سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. کسی بھی عبادت کی وجوب سے پہلے اس کا سبب پایا جانا ضروری ہے، اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کا سبب نصاب نامی کا مالک ہونا ہے. نصاب نامی یعنی مال ایسا جو بڑھنے والا ہو، خواہ حقیقتاً بڑھنے والا مال ہو جیسے مال تجارت اور چڑھائی پر چھوڑے ہوئے جانور، یا حکماً بڑھنے والا مال ہو جیسے سونا چاندی. یہ ایسا مال ہے جس کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کے بدلے دیگر اشیاء خریدی جا سکتی ہیں. لہٰذا سونا چاندی جس حال میں بھی ہو، خواہ زیورات اور برتنوں کی شکل میں ہو یا زمین میں دفن ہو، ہر حال میں یہ مال نامی ہے یعنی بڑھنے والا مال ہے اور ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. مال نامی کی ملکیت زکوٰۃ کو واجب کر دیتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. ان شرائط میں سب سے پہلی شرط آزاد ہونا ہے. آزادی کا شرط ہونا اس لیے ہے کہ کامل ملکیت اسی سے ہوتی ہے. یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ کامل ملکیت آزادی کے ساتھ ہی محقق ہوتی ہے، کیونکہ غلام تو کسی چیز کا سرے سے مالک ہی نہیں ہوتا، اور جب وجوب زکوٰۃ کے لیے ملک کامل کا ہونا ضروری ہے اور ملک کامل حاصل ہوتی ہے آزادی سے، اسی لیے وجوب زکوٰۃ کے لیے آزاد ہونا شرط ہے. وجوب زکوٰۃ کی دوسری شرط عقل والا ہونا ہے اور تیسری شرط بالغ ہونا ہے. دوسری شرط کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیوانہ اور مجنون آدمی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور تیسری شرط کا فائدہ یہ ہوگا کہ نابالغ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں سے خطاب اٹھا لیا گیا ہے: سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور دیوانے سے یہاں تک کہ وہ عاقل ہو جائے. اس حدیث مبارکہ میں مراد یہ ہے کہ یہ تینوں احکام شرع کے مخاطب نہیں ہیں. بس جب نابالغ بچہ اور مجنون حکم شرع کے مخاطب اور مکلف نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ کیوں کر واجب ہوگی؟ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور جو چیز عبادت ہو وہ بغیر اختیار کے ادا نہیں ہو سکتی، اسی لیے کہ عبادت نام ہے ابتلا اور آزمائش کا، اور آزمائش کے معنی بغیر اختیار کے محقق نہیں ہو سکتے. بس ابتلا اور آزمائش کے معنی ثابت کرنے کے لیے اختیار ضروری ہے، اور ان دونوں کو چونکہ عقل اور دانش نہیں ہے اسی لیے ان کے لیے اختیار بھی نہیں ہوگا، اور عبادت چونکہ بغیر اختیار کے ادا نہیں ہو سکتی اسی لیے ان دونوں کی طرف سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. اور جب ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی تو معلوم ہوا کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کی وجوب زکوٰۃ کی چوتھی شرط مسلمان ہونا ہے. مسلمان ہونا اس لیے شرط ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور کافر سے کوئی عبادت متحقق نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ عبادت کا امر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ عبادت کرنے والا ثواب حاصل کر سکے، اور کافر ثواب حاصل کرنے کا اہل نہیں ہوتا، اسی لیے کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. 5ویں شرط مقدار نصاب کا مالک ہونا ہے. یہ اس لیے شرط ہے کہ مال مالک کو مستغنا کر دینے کا سبب ہے. کریم آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کو باخبر کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر انہی کے فقراء کو دے دیا جائے. بہرحال اس حدیث میں مالدار کو غنی کہا گیا ہے، اور غنی کثرت مال سے متحقق ہوتا ہے، اور کثرت کی کوئی حد معروف نہیں ہے. بس چونکہ کثرت مال یعنی غنی کی کوئی حد مقرر نہیں تھی اسی لیے صاحب شریعت کریم آقا علیہ السلام نے سبب زکوٰۃ یعنی غنا کو مقدار نصاب کے ساتھ مقدر کر دیا. اسی لیے فقہاء کرام نے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مقدار نصاب کا مالک ہونا شرط قرار دیا ہے. زکوٰۃ کے واجب ہونے کی اگلی شرط مال نصاب کی مدت ہے. نصاب کا مال پورا ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ 1 سال تک وہ نصاب ملک میں باقی رہے تو
تو سال پورا ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگلی شرط صاحب نصاب کا قرض سے فارغ ہونا ہے۔ مثلاً کسی کے پاس مقررہ نصاب کے برابر مال تو ہے مگر وہ اتنے مال کا مقروض بھی ہے تو اس کا مال قرض سے فارغ نہیں ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقروض کے پاس مال اس کے قرضے سے زائد ہو تو اس زائد مال میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ زائد مال مقدار نصاب ہو اور اس کی اصلی حاجت سے زیادہ ہو۔ وجوب زکوٰۃ کی 8ویں شرط نصاب کا حاجت اصلیہ سے زیادہ ہونا ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو زندگی بسر کرنے میں بعض بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے بلحاظ موسم کپڑے اور دیگر گھریلو اشیاء ضرورت جیسے برتن وغیرہ۔ اگرچہ یہ سب سامان زکوٰۃ کے مقررہ نصاب سے زیادہ مالیت کا ہی ہو مگر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ یہ سب مال و سامان حاجت اصلیہ میں آتا ہے۔ اگلی شرط مال کا صاحب نصاب کے تصرف میں ہونا ہے۔ مال صاحب نصاب کے تصرف میں ہو تو تب ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثلاً کسی نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا اور جگہ بھول گیا، پھر برسوں بعد وہ جگہ اسے یاد آئی اور مال مل گیا، تو جب تک مال نہ ملا تھا اس زمانے کی زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ وہ اس عرصے میں نصاب کا مالک تو تھا مگر قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے پورے طور پر مالک نہ تھا۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا دنیا کے اندر مکلف ہونے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا اور آخرت میں عذاب سے نجات پانا اور ثواب کا حاصل ہونا ہے۔ الحمدللہ زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط مکمل طور پہ ہم نے جانے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم میں سے جو صاحب نصاب ہیں انہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور مستحقین تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله